حافظ صفی اللہ مدیر مجلہ بزم قرآن، میں آپ سے مخاطب ہوں گا جمعۃ المبارک کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے۔ ہماری ان ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، پھر انشاءاللہ ہر ہفتے ملاقات ہوتی رہے گی آپ سے جمعہ کے دن۔ آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ ارشاد خداوندی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے، پکارا جائے، تو فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو، یعنی جلدی سے آؤ، مسجد کا رخ کرو۔ وذروا البیع، اور تجارت کو چھوڑ دو، اپنے کاروبار اور اپنے دیگر مشاغل کو چھوڑ دو اور مساجد کا رخ کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم اس کو سمجھو۔ تو اللہ رب العالمین نے بہت سی مخلوقات بنائیں۔ اللہ رب العالمین نے شجر و حجر بنائے، نباتات و جمادات بنائے۔ اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کو بنایا، زمین اور آسمان کو بنایا۔ نہ جانے کتنی بہت سی مخلوقات ہیں کہ جنہیں ہم نہیں جانتے، جو احاطہ قلم و کرتاس میں نہیں آتی۔ تو اللہ رب العالمین نے جب ان تمام مخلوقات میں انسان کو فضیلت بھی بخشی اور انسان کو اشرف بھی بنایا، پھر اس کے لیے ایک ضابطۂ حیات بھی مقرر کر دیا، تو بعینی ہی اسی طرح ہفتے کے دنوں میں اللہ رب العالمین نے جمعہ کے دن کو فضیلت بخشی ہے دیگر ایام پر۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جمعہ کا دن دیگر ایام کا سردار ہے، یعنی افضل دن ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو اس کے لیے ایک ضابطہ مقرر کر دیا۔ اگر جمعہ کے دن کو فضیلت دی گئی تو اس کے بھی کچھ کرنے کے احکامات ہیں، کچھ اس کی فضیلت کے بارے میں، کچھ اس کی اہمیت کے بارے میں کچھ احکامات ہیں، کچھ مسائل ہیں کہ یہ فضیلت ہے تو یہ فضیلت کیوں بخشی گئی، اور اس فضیلت کے حوالے سے اور اس کی اہمیت کے حوالے سے ہمیں وہ کون کون سے کام ہیں جو ہم دیگر ایام میں نہیں کرتے مگر ہمیں جمعہ کے دن کرنے چاہیے۔ تو آپ کو بتاتے ہیں کہ جمعہ کے دن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن وہ غسل کر کے اچھے طریقے سے وضو کر کے مسجد میں آتا ہے اور اچھے طریقے سے یعنی خشوع و خضوع سے جمعہ کا خطبہ سنتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک بلکہ 3 دن زائد کے اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو یوں گویا کہ انسان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے جمعۃ المبارک کے دن اور جمعۃ المبارک کے دن کی نماز۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص نماز کے لیے جلدی آیا اور جو یعنی خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آیا تو اس نے اونٹ قربان کرنے کا ثواب پایا۔ جو اس کے بعد آیا تو گویا اس نے گائے کا اور پھر مینڈھے کا پھر بکری کا اور یوں انڈے تک کا۔ اور جب امام خطبہ دینے کے لیے گھر سے نکل آیا یا وہ ممبر پر بیٹھ گیا تو اس کے بعد فرشتے اپنا قلم و کرتاس تھام کر انہیں لپیٹ کر خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ گو کہ نماز تو ان کی بھی ہو جاتی ہے جو لیٹ آتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو فضیلت اور جو درجات اور جو بلندیاں اور جو نیکیاں ان لوگوں کو ملیں جو پہلے آئے تھے وہ ان لوگوں کے حصے میں نہیں آتی جو بعد میں آتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جمعہ کے دن کو جو فضیلت بخشی ہے وہ اسی کے لیے ہے کہ اللہ رب العالمین معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اللہ رب العالمین معاف کرنے کے لیے اور انسان کی نیکیوں کو بڑھانے اور برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کو بہانے چاہیے ہوتے ہیں۔ تو جمعہ کا دن حقیقت میں یہی ایک بہانہ ہے کہ ہم ایک ہفتے کے دوران جتنے بھی صغائر کر لیتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جب ہم غسل کرتے ہیں تو بالوں کی جڑوں تک جب ہمارا پانی جاتا ہے تو ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا وضو کرتے ہیں تو ہم وضو کے جو بھی اعضاء ہیں اگر ہمارے یہ اعضاء کسی گناہ میں ملوث ہیں تو وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین انسان کی بخشش کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ تو اسی موضوع کو مزید انشاءاللہ چلانے کے لیے اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔